إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جس کی اطاعت و بندگی ہمارا فرض اور واجب ہے۔ لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک ہستیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور آپ کے ذریعے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، اور اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، اور اس اسلام کو ایک دستور حیات کی حیثیت سے اور ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے میرے اور آپ کے لیے پسند فرمایا۔ اس اسلام کے ماننے والے مسلمان، اس مذہب کو فالو کرنے والے لوگ، ان لوگوں کا آپسی تعلق، ان لوگوں کا آپسی رشتہ اور ان لوگوں کے آپسی تعلقات بڑے ہی گہرے اور بڑے ہی مضبوط ہونے چاہئیں۔
ان لوگوں کے تعلقات خلوص کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اور آپسی ہمدردی کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اسلامی شریعت کے اندر اسلامی اخوت کہا گیا ہے، اسلامی بھائی چارگی کہا گیا ہے اور ایمانی اخوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلامی اخوت، ایمانی اخوت یا اسلامی بھائی چارگی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا بھر میں پائے جانے والے سارے مسلمان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، کسی بھی چپے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو اور کسی بھی قوم و وطن سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے، اس مذہب کے ماننے والے سارے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مومن، سارے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کرو، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کا راستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوت ایمانی کا تذکرہ کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اخوت کی لڑی میں پرویا ہے، یہ ایسی اخوت ہے، یہ ایسی بھائی چارگی ہے کہ اخوت خاندانی اخوت سے، نسب اور خاندانی اخوت سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ یہ ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو قائم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس رشتے میں بندھے ہوئے لوگ جس چیز کے تحت جمع ہوتے ہیں، یا جو چیز ان کو آپس میں متحد کرتی ہے، جو چیز ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی اخوت نسبی اخوت سے، خاندانی اخوت سے اور خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ اخوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو قرآن مجید کے اندر یاد دلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو ایک احسان سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے، اپنے اس احسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ اس دین پر، اس شریعت پر، اس قرآن مجید پر اور اس قرآن مجید کی تشریح و توضیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں موجود ہے، ان تمام چیزوں پر مضبوط رہو، ان تمام چیزوں پر جمے رہو اور ان تمام چیزوں کو تھامے رہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخوت کا، اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر اس نعمت کو یاد کرو
جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کے جذبات پیدا کیے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ اسلام ہے جس نے آپس میں لوگوں کو جوڑا ہے، یہ وہ دین ہے جس نے متنفر دلوں کو، ایک دوسرے سے پھرے ہوئے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی بھائی چارگی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اس آیت کے اندر کیا ہے اور کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے، اس شریعت کے ذریعے سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ جو اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی اخوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وجہ سے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی اگر آپ اس دنیا بھر کی دولت اور اس دنیا بھر کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین نے جس طریقے سے لوگوں کو جوڑا ہے اس طرح جوڑنے کے لیے آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے، دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیتے، تو آپ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ان متنفر دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام آنے سے پہلے کیسے تھے اور اسلام آنے کے بعد کیسے ہو گئے؟ اسلام آنے سے پہلے ان کے تعلقات کیسے ہوا کرتے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد ان کے تعلقات کیسے ہو گئے؟ اوس اور خزرج دو مشہور قبیلے ہیں، ان دو قبائل کے درمیان بہت پرانی دشمنی ہوا کرتی تھی، ان دو قبائل کے درمیان بہت لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی تھیں، مگر جب اسلام آیا اور اسلام نے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور اس دین کی وجہ سے ان کو بھائی بھائی بنایا گیا اور اس دین کی وجہ سے ان کو اسلامی اخوت کے اندر، اسلامی اخوت کی لڑی میں پرویا گیا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، آپس میں خلوص و محبت کے ساتھ رہنے لگے اور اپنی جو پرانی دشمنیاں تھیں، اپنی جو پرانی نفرتیں تھیں، ان تمام نفرتوں کو، ان تمام دشمنیوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ اسلام یہی چاہتا ہے مسلمانوں سے، اسلام مسلمانوں سے یہی تقاضا کرتا ہے اور اسلام کا یہی فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، مسلمان آپس میں خلوص و وفا کے ساتھ رہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ رہیں۔ یہ اسلامی اخوت ہے۔ مسلمانوں کو اسلام اسی انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے تعلقات اسلام اسی طریقے سے مضبوط کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے آپسی معاملات کو اسلام اسی انداز سے دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخوت جسے ہم اخوہ اسلامیہ کہتے ہیں، اسلامی بھائی چارگی کہتے ہیں، یہ بھائی چارگی ایسی بھائی چارگی ہے، یہ اسلامی اخوت ایسی اخوت ہے کہ اس اخوت کے کچھ تقاضے ہیں، اس اخوت کے کچھ تقاضے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جب ان تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، ان تقاضوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسی وقت ایک مسلم معاشرہ صحابہ جیسا معاشرہ بن سکتا ہے، اسی وقت مسلمانوں کے درمیان وہ اخوت آ سکتی ہے، مسلمانوں کے درمیان وہ خلوص آ سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان وہ محبت و الفت آ سکتی ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان پائی جاتی تھی، جس کی مثال تاریخ نے نہیں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کے جو تقاضے ہیں، اور اسلامی اخوت
ہم سے جس بات کا تقاضا کرتی ہے وہ بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں سے کچھ تقاضوں کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ان تقاضوں کے مطابق ہم اپنے تعلقات قائم کر سکیں، اور اسلام ہمیں جس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے اس طریقے سے ہم رہنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نصیحت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ناصح اور خیر خواہ کی حیثیت سے جی۔ یہ نصیحت اسلامی اخوت کا بہت بڑا تقاضا ہے، اسلامی اخوت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ مسلم شریف کی وہ روایت جس کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، اے لوگو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ نے پورے دین کو ایک ہی لفظ کے اندر سمو دیا، آپ نے پورے دین کی تعریف ایک ہی لفظ نصیحت کے ذریعے سے، خیر خواہی کے ذریعے سے کی کہ کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، خیر خواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے حکمران اور ذمہ داروں کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں خیر خواہ ثابت ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھلائی کا چاہنے والا ہو، خیر کا چاہنے والا ہو۔ یہ نصیحت ایسی چیز ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان لاتے تھے، جب بیعت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ نصیحت اور خیر خواہی بھی ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ نصیحت ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 واجبات ہیں۔ ان میں سے آپ نے ایک حق یہ بھی بتایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مسلمان کے لیے نصیحت کرے، اس مسلمان کے لیے اچھا مشورہ دے، اس مسلمان کے لیے خیر اور ہمدردی کو چاہے۔ اسلامی اخوت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات محبت اور ہمدردی کے ساتھ ہوں، ان کے درمیان محبت پائی جانی چاہیے، ان کے درمیان آپسی ہمدردی پائی جانی چاہیے، ان کے درمیان آپسی غمخواری ہونی چاہیے، یہ محبت کے تعلقات ان کے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں۔ مسلمانوں کا تعلق آپس میں محبت والا ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہمدردی کا معاملہ کرے اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ مسلمان آپس میں اس طرح ہوں کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک مسلمان پر کوئی پریشانی آتی ہے، ایک مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو دوسرا مسلمان اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ یہ مسلمانوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپسی ہمدردی کے اندر، آپسی خیرخواہی کے اندر ایک جسم واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرنے لگتا ہے، اس تکلیف کا اثر سارے جسم پر ہوتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ایک مسلمان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پریشانی کا اثر سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے، اس تکلیف کا اثر سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس اسلام کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنا چاہیے۔ اسی کو الحب فی اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے چاہت رکھے اس سے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر اس عمل کی فضیلت کو بتایا گیا، جس کے اندر اس عمل کی اہمیت کو بتایا گیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے دوسرے قریے کو جاتا ہے، دوسرے گاؤں کو جاتا ہے۔ جب وہ راستہ چل رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک فرشتہ اس سے ملاقات کرتا ہے، ایک فرشتہ اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے قریے میں میرا بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم اسی مقصد کی خاطر جا رہے ہو یا تمہارا کوئی اور بھی دنیاوی مقصد ہے جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو، یا اس بھائی کے پاس تمہارا کوئی فائدہ ہے، کوئی دنیاوی تجارت ہے یا کوئی دنیاوی معاملہ ہے جس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، میں صرف اس آدمی سے محبت رکھتا ہوں اور اس سے ملاقات کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ سن لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس اللہ کی خاطر تم نے اس بندے سے محبت کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ انسان اللہ کی خاطر کسی انسان سے، کسی مومن سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور آپس میں محبت جو عام ہوتی ہے، آپس میں خلوص جو عام ہوتا ہے، اس محبت کو عام کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آپس میں مسلمان سلام کے رواج کو عام کریں، آپس میں سلام کیا کریں۔ مسلم شریف کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لانے والے ہو جاؤ، جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا ذریعہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس ذریعے کو اپناؤ گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ کہا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے اندر، تم آپس میں سلام کو عام کیا کرو، آپس میں سلام کیا کرو۔ یہ سلام ایسی نیکی ہے اور یہ سلام ایسا ذریعہ ہے جو آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، جو آپس میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اسلامی اخوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ ایک مسلمان ضرورت مند ہے، ایک مسلمان حاجت مند ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کا محتاج ہے، اگر وہ مسلمان مدد کر سکتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی مدد کرنا دوسرے مسلمان کا فرض ہے اور یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے،
ایک دوسرے کی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کام آتے رہنا چاہیے، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے، خاص کر اس وقت جب مسلمان بھائی مظلوم ہے، جب ہمارا مسلمان بھائی مظلوم ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ اس کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مظلوم بھائی کی مدد کرنا یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد کرنا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم اس کو ظلم سے روکو، تم اس کو ظلم سے رکنے کی تلقین کرو اور ظلم سے بچنے کی تلقین کرو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنا چاہیے، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مشکل کے وقت میں کام آتا ہے، پریشانی کے وقت میں کام آتا ہے، اور ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو آسان کرتا ہے، دنیا کے کسی معاملے کو آسان کرتا ہے، تو اس نیکی کا اتنا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر، قیامت کے اندر اس مسلمان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو آسان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر مسلما یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مسلمان کی اس دنیا کے اندر کسی مصیبت کو آسان کرتا ہے، کسی پریشانی کو آسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس مسلمان کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو آسان کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کام آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی اخوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ یہ بہت بڑا حق ہے اور یہ بہت بڑا تقاضا ہے کہ اسلامی اخوت ایک مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بھائی کو کسی غلطی میں دیکھتا ہے، اپنے بھائی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا حق ادا کرے اور اس کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، نیکیوں پر ابھارے، برائیوں سے روکے اور برائیوں سے رکنے کی تلقین کرے۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی تھی سورہ توبہ کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے جو فرائض ہوتے ہیں، ان فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ لوگ آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فرض منصبی کے طور پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیں، نیکیوں کو عام کرنے والے بنیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے جو تعلقات ہونے چاہیے اور مسلمانوں کے درمیان جو فضا ہونی چاہیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضا ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان دوسروں کے لیے جیتا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جیتا ہے،
اور دوسرے بھائیوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر خلوص ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے کہ خود بھوکا رہے مگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کھلائے، خود کسی چیز کو چھوڑ دے مگر اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز فراہم کرے۔ یہ ایثار ہے جو صحابہ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ ایثار و قربانی کا جذبہ دوسروں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ اپنے اندر رکھتے تھے۔ انصار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی ہیں۔ انصار کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ لوگ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، گرچہ کہ ان کو تنگی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، گرچہ کہ ان کو تنگی میں کیوں نہ گزارنا پڑے، مگر اپنے دوسرے بھائیوں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کی یہ لوگ فکر کرتے ہیں۔ یہ انصار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت انصار کی جماعت کی، جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے ان کے ایثار کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے۔ تو ایک مسلمان کو ایثار کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اسلامی اخوت اور اس سے متعلق کچھ تقاضے تھے جن کو مکمل کرنا، جن کو پورا کرنا اسلامی اخوت کا تقاضا ہے اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم اسلامی اخوت کی فضا اپنے اندر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے تعلقات آپس میں ہمدردی کے ہو سکتے ہیں، مسلمان آپس میں خیر خواہی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا نہیں چاہے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد نہیں کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض نہیں رکھے گا، کینہ نہیں رکھے گا۔ اگر مسلمان اخوت کے ان تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہم اپنے درمیان اسلامی اخوت کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلامی اخوت کے جو تقاضے کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان تقاضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں سلام کے رواج کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایثار کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں باقی رکھے توحید کے ساتھ سنت کے ساتھ باقی رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون